ناظرین، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ سول وار کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ امریکہ میں سول وار ہو سکتی ہے اور اس کے بڑے چانسز موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بتاؤں گا آپ کو کہ مصر کیوں نشانے پر ہے۔ اگلا نشانہ کیا اسرائیل کا مصر ہے، اور ترکی کے ساتھ اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں، ترکی کی کیا تیاریاں ہیں اسرائیل کے جو جنگی عزائم ہیں اس کے مقابلے میں۔ اور پھر یہ بھی بتاؤں گا، یہ جو چین ہے اس نے ایک ایسا ہتھیار، ایک ایسا ویپن بنایا ہے کہ اس نے ایک ملک کی بڑے ملک کی فوج میں خوف کی لہر دوڑا دی ہے۔ پوری کی پوری فوج جو ہے وہ اس وقت خوف زدہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ٹرمپ کی گاڑی میں کسی نے ڈیوائس رکھی، وہ کون تھا؟ ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یہ بات کتنی صحیح ہے، کیونکہ یہ بڑی تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے، اور خاص طور پہ ٹرمپ کے جو قریبی ایک ساتھی، اس کا ایک ہم خیال ایک بندہ جو چارلی کرک ہے وہ قتل ہوا ہے، دن دہاڑے قتل ہوا ہے، یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے قتل ہوا ہے، اور جس طریقے سے اس کو مارا ہے، امریکہ میں کوئی ایسے شاید عام آدمی جو امریکہ کے بارے میں بڑا اونچا سوچتا ہے وہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو کیا واقعتاً امریکہ جو ہے وہ اس وقت سول وار کے دھانے پہ کھڑا ہے؟ تو بالکل اس پہ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ جون 2025 اسی سال جون میں ایک سروے ہوا ہے، پبلک اوپینین سروے امریکہ کے اندر، یعنی کہ لوگوں کی رائے لی گئی ہے اس موضوع پہ کہ کیا امریکی سوسائٹی میں سول وار کی طرف جا سکتی ہے، یعنی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں۔ تو اس میں جو ریزلٹس آئے ہیں وہ ہیں 40% لوگوں کا خیال ہے، 40% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہاں ہوگی۔ اب یہ نیوز ویک کی یہ رپورٹ ہے کہ 40% لوگ کہہ رہے ہیں کہ سول وار ہوگی۔ اچھا، اب یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں۔ بلینئر جو ہیں، ارب پتی انویسٹر جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا بھی اندازہ یہی ہے، وہ اندازہ 35 سے 40 کے درمیان ہے پرسنٹ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سول وار ہوگی، یعنی کہ امریکی سوسائٹی کے اندر ایک جنگ ہوگی آپس میں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سی آئی اے کی اپنی ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا رسک بہت زیادہ ہو گیا ہے اب سول وار کا۔ اور پھر یہ کہ ایک بک ہے، اسٹیفن مارکس کی بک ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے امریکی سوسائٹی ہے اس میں سول وار ہو سکتی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے پہلے ہے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم۔ امیر سے امیر تر ہو گیا ہے، اتنے وہاں پہ ارب پتی ہیں، اتنے ارب پتی ہیں کہ آپ کی سوچو کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے سب سے جو تعداد میں اور سب سے بڑے جو امیر لوگ ہیں وہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے یہ دولت جو ہے وہ نیچے سے لوگوں سے یہ کشید کی ہوئی ہے، کھینچی ہوئی ہے، ان کے خون سے نکالی ہوئی ہے۔ اب لوگ جو ہیں، عام عوام جو ہیں، وہ وہاں پہ آپ مشین بھی نہیں کہیں انہیں، وہ گوئم ہیں۔ گوئم ایک ایسی ٹرم ہے، گوئم کہتے ہیں ایسا انسان جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن وہ جانور سے بھی بدتر ہو۔ یعنی اگر آپ نے کبھی کولو کا بیل دیکھا ہے، جو کولو ہوتا ہے نا، کولو ایک پرانے زمانے میں ایک تیل نکالنے والی ایک ٹریڈیشنل مشین ہوتی تھی، اس میں جس کا تیل نکالنا اس کا بیج ایک بڑے سے لکڑ کے اس میں ڈالا جاتا تھا، اور اس کے اوپر ایک وزن رکھ کے اس کو پیسا جاتا تھا، اور اس کو پیسنے کے لیے جو زور لگانا ہوتا تھا اس کے لیے ایک بیل کے ساتھ بیل کو اس میں فکس کیا جاتا تھا، اور وہ گھومتا تھا اور اس سے وہ تیل نکلتا تھا۔ یہ گوئم، یہ جو بیل ہے نا، یہ ہے گوئم، یعنی کہ اس کی آنکھیں بند ہیں، اس نے اسی چکر میں گھومنا ہے اور اس کے بعد اس کو چارہ مل جانا ہے۔ یہ اس کی زندگی ہے۔ یہ ہیں امریکنز، اور انہی کا تیل نکل رہا ہوتا ہے۔
یہ جو ارب پتی انہیں کا تیل نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے سب سے بڑی وجہ وہاں پہ. اور پھر یہ کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا, یہ ریپبلکن جو آئے ہیں ٹرمپ والے, انہوں نے لوگوں کو اسلحہ جو ہے اس کے حق میں ہے کہ لوگوں کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے. اس وقت امریکہ میں 50 لاکھ گنز ہیں اس وقت امریکہ کے اندر لوگوں کے پاس, اور ایک سے ایک بڑھ کے جدید گنز ہیں. جب لوگوں کے پاس گنز بھی ہیں, لوگوں میں فرسٹریشن بھی ہے, لوگوں میں روزگار کا مسئلہ ہے, روزگار مل نہیں رہا, رات دن ایک کر کے آپ کو ٹیکس بھی دینے ہیں اور کھانا بھی کھانا ہے, اور پھر فیملی یونٹ کوئی نہیں ہے, فیملی کوئی نہیں ہے, خاندان نہیں ہے, ٹوٹے ہوئے خاندان ہے, فرسٹریشن ہے, سائیکالوجیکل پرابلم ہے. اور پھر ٹرمپ نے آ کے جس طرح سے گورا ہے اس کو کہا ہے کہ تمہارا امریکہ, باقی سارے جو ہیں یہ ادھر آئے ہوئے ہیں, ان کے درمیان ایک باقاعدہ ایک لڑائی ہو گئی ہے, جنگ پیدا ہو گئی ہے, ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں, دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو مارتے ہیں. اکثر واقعات ابھی ان دنوں ہو رہے ہیں کہ سڑکوں پہ ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. کہیں کوئی جو مہاجر یہاں سے گئے ہوئے لوگ جو وہاں پہ امیگرینٹس جسے کہتے ہیں, وہ ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کہیں وہ ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو وہاں پہ لوگ گئے ہوئے ہیں امریکہ میں, ان کو نکالنے کے لیے جو اس نے مہم چلائی تھی پکڑ پکڑ کے مارنے کا اور جیلوں میں ڈالنے, اس کے خلاف ایک بڑی تحریک موجود ہے, اور وہ کسی وقت بھی اٹھ سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو ساری باتیں ہیں, اس کے علاوہ پھر وہاں پہ یہ جو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف لوگوں میں اتنی نفرت آ گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان امریکنز کو جو ایونجیکل کرسچین ہیں, یہ جو عیسائی جو ان یہودیوں کے حامی ہیں, ان کو وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ اس میں کوئی بعید نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نیپال جیسی صورتحال ہوگی امریکہ میں. امریکہ میں کوئی انقلاب نہیں آنے والا, یہ کوئی انقلاب نہیں ہوگا. جس طرح انقلاب میں ایک موب نکلا, ایک ہجوم نکلا, انہوں نے ہر چیز جلا دی بس, اور جلا دی, کچھ نہیں کیا, ہاتھ کچھ نہیں آیا. اسی طرح یہاں ہوگا, امریکہ میں ہر چیز جلا دی جائے گی. یہ نیپال جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا کوئی اس انقلاب کو, اس فرسٹریشن کو سمت دینے والا کوئی نہیں ہے. سارے کے سارے اس کو خراب کرنے والے ہیں. لیکن جو پبلک اٹھے گی پھر وہ اپنے ہاتھ میں لے گی قانون کو اور ہر چیز کو جلا دے گی. اب آگے آتے ہیں جی, اگلی بڑی خبر وہ یہ ہے کہ مصر جو ہے وہ اگلا نشانہ ہے, اور اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو مصر نے تیاریاں شروع کر دی ہیں, اس کو پتہ ہے کہ جیسے ہی اسرائیل ہے یہ غزہ سے نپٹے گا, یہ سنائے کی طرف آئے گا. سنائے اس کا ایک ایسا زرخیز علاقہ ہے جو دریائے نیل کا ڈیلٹا ہے, زرخیز علاقہ ہے. اس پہ اسرائیل کی نظریں ہیں. بہت پہلے اس نے قبضہ بھی کیا تھا, پھر انٹرنیشنل پریشر پہ چھوڑا تھا, اب وہ اس کو واپس لینا چاہتا ہے. مصر نے وہاں پہ تیاریاں شروع کر دی ہیں, اور یہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ زور دینے والا عرب اتحاد پہ مصر ہی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگلا حملہ اس پہ ہے. لیکن ترکی بھی تیاریاں کر رہا ہے. ترکی کیوں تیاریاں کر رہا ہے اس کے مقابلے میں؟ اس لیے کہ اسرائیل نے, میں پہلے بھی آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ اسرائیل ترکی کے ساتھ جنگ جو ہے وہ سائپرس میں کرنا چاہتا ہے. سائپرس جو ہے وہ مقبوضہ سائپرس جو یونان کے قبضے میں ہے, وہاں پہ اسرائیل اب پہنچ گیا ہے. اب آپ سمجھیں وہ اسرائیل کا ہے, جو یونان کا سائپرس تھا, اور جو دوسرا سائپرس ہے وہ ترکی کے پاس ہے. وہاں پہ اب ابھی جو اطلاعات مل رہی ہیں ہمیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بھاری اسلحہ پہنچا رہا ہے, لیکن ترکی جو ہے وہ اس کا ترکی بترکی جواب دے گا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ نیٹو کا حصہ ہے. یہ اور بات ہے کہ نیٹو اس میں اس کے مدد کو نہیں آئے گی. جس طرح یہ عرب ہے نا, ایک دوسرے کی مدد کو کیا آنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جا کے ابھی تعزیت ہی کر رہے ہیں. شاید اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ ہوگا قطر کے حملے میں؟ کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح ہوگا, زبانی جمع خرچ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں گے, بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہم ٹرمپ سے یہ کہیں گے, ہم ICJ میں جاتے ہیں, کرمنل کورٹ میں وہاں جا کے کیس کرتے ہیں, کر لیں کیس. نیٹو بھی یہی کرے گا ترکی کے ساتھ. لیکن ترکی کی اپنی طاقت اتنی ہے کہ اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اب اگلی کی خبر یہ ہے اس کے علاوہ کہ یہ جو ٹرمپ ہیں وہ بلیک میل ہیں اس وقت. یہ میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے یہودیوں کے ہاتھوں بہت بڑا بلیک میل ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو جیفری ایپسٹین کی لسٹ ہے, یعنی کہ وہ لسٹ جس میں کم عمر بچیوں کو, خواتین کو گھیر کے
امیر لوگوں کے آگے ڈالا جاتا تھا، ان سے تعلقات بنائے جاتے تھے، تو اس طرح سے وہ امیر لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا تھا۔ اس میں ٹرمپ ہو چکا ہے، اور ٹرمپ جو ہے اسی بات کی، اسی کی خبر جو ہے وہ یہ اس کا ٹرمپ کا جو ساتھی میں نے جس کا شروع میں ذکر کیا، چارلی کرک، اس نے کہا تھا کہ یہ جو جیفری ایپسٹین ہے اس کے پیچھے موساد تھی، اسرائیل کی ایجنسی تھی، جس نے اس کو اور اس میں امریکی انٹیلیجنس بھی شامل تھی، کہ جس میں انہوں نے لوگوں کو پھنسایا تھا، اور یہی اصل میں یہودیوں کا منصوبہ ہے۔ تو اب اس میں ٹرمپ پھنس چکا ہے بری طرح۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہودی جو ہیں وہ ٹرمپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب ٹرمپ اس کیس میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا، یہ ساری ڈرامے بازی ہے، پکڑا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی انہوں نے کرک کو مار کے ٹرمپ کو بتایا کہ آپ کو بھی اسی طرح مارا جا سکتا ہے۔ یہ نوٹ کر لیں میری بات، ٹرمپ کو یہ بتایا گیا کہ اسی طرح گولی آپ کی شارگ میں لگ سکتی ہے، اور ٹرمپ اس بات کو سمجھ گیا، بہت خوفزدہ ہے، اس پہ بات بھی نہیں کر رہا آج کل۔ اور ابھی ایک رپورٹر نے اس کو کہا ہے کہ میں آپ سے تعزیت کرتا ہوں، تو اس نے بات دوسری کرنا شروع کر دی، اس نے تعزیت بھی اس کی قبول نہیں کی۔ ٹرمپ کی گاڑی میں 2 دفعہ اسرائیلیوں نے ڈیوائس رکھنے کی کوشش کی ہے، یہ ٹرمپ کی سیکرٹ سروس نے بتایا ہے، یہ بات ایک سورس کو بتایا ہے کہ 2 دفعہ انہوں نے پکڑا ہے اسرائیلی لوگوں کو، ایجنٹوں کو، کہ وہ ٹرمپ کی گاڑی میں ایک ڈیوائس رکھ رہے تھے۔ کس لیے؟ جاسوسی کے لیے، کہ ٹرمپ کا پتہ چلتا رہے کہ کہاں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، کس سے باتیں کرتا ہے، کیا باتیں کرتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے کیا باتیں کرتا ہے۔ اتنا وہ بندہ جو ہے، وہ جو امریکہ کا بہت بڑا فن خواہ بنا پھرتا ہے، وہ اتنا غیر محفوظ ہے، اور ان کے ہاتھوں میں بلیک میل ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ہے وہاں کی۔ اور دوسری جو آخری خبر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، وہ بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت کی فوج انتہائی خوفزدہ فوج ہے اس وقت، اس میں اتنی پریشانی اور اتنی خوف پھیلا ہوا ہے۔ پہلا خوف جو ابھی لاسٹلی جو ہوا ہے وہ تو پاکستان نے پھیلایا ہے، ان کو مار مار کے دمبا بنا دیا، ان کے جہاز گرا دیے ہیں، ان کو 2 دن تو اٹھنے نہیں دیا۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ہے، جس کا انکشاف امریکہ کی سینٹ میں آج ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ چین نے ایک ایسا ہتھیار چلایا ہے بھارتی فوج پہ 2020 میں جو گیلوان میں جھڑپیں ہوئی تھیں، جس میں 20 فوجی مارے گئے تھے۔ یہ کہا 20 جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ مارے گئے ہیں، کیونکہ 20 تو انہوں نے گنتی کے دکھائے ہیں جو نظر آ رہے تھے۔ کچھ ایسے فوجی تھے جو نظر ہی نہیں آئے، وہ پگھل گئے۔ جی، چین نے ایسا ہتھیار چلایا اس پہ کہ فوجی پگھل گئے، الیکٹرو میگنیٹک ویپن یوز کیا ان پہ۔ یہ امریکہ کی سینٹ میں آج یہ بتایا گیا ہے کہ چین نے ایسا ہتھیار چلایا، اور اس سے پتہ نہیں کتنے فوجی پھر پگھلے ہوں گے، جو ظاہر ہے کہ گنتی میں نہیں آئے، جو زخمی پڑے تھے وہ گنتی میں آ گئے، وہ 20 تھے، اور چین نے کتنے پگھلا دیے، اس کا خوف ہے اس وقت بھارتی فوج میں۔ اور بھارتی فوج جو ہے وہ اس کے اندر ایک مورائل ڈاؤن ہے، ختم ہے، کیونکہ ان کو اب وہ والی باتیں جو ہیں وہ ان تک جب پہنچی ہیں کہ وہ تو بندہ ہی پگھلا دیتے ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے بڑی خوفزدہ جو فوج ہے وہ ہے بھارتی فوج۔ اور میں جو مصر کی بات کر رہا ہوں، یہ اس لیے بھی کر رہا ہوں میں کہ اسرائیل کا ایک چینل ہے، چینل 12 وہ جو بات کرتا ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے۔ وہ آپ سمجھیں کہ وہ نیتن یاہو کا ولی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اب مصر کی باری ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ۔